بات سنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ اتنی محنت کرتا ہے، اتنی دکھوں تکلیفوں میں محنت کر کر کے اپنی اولاد کو پالتا ہے، بوستا ہے، اس کا دکھ برداشت نہیں کرتا، اور اتنا 30 سے 40 سال کر کر کے محنت کر کر کے کما کے ان کو اولاد کو سخی رکھتا ہے، اور اس کی بیماری یا اس کی کوئی بھی مصیبت برداشت نہیں کرتا۔ السلام علیکم جی ویل، میں آج آپ کے لیے ایک سچا واقعہ سناؤں گا۔ تو ایک ہمارے دوست تھے، وہ اپنے باپ کے اکلوتی اولاد تھی۔ ان کا باپ اس وقت اپنے وقت میں بہت ہی محنتی تھا، اور محنت کر کے اپنے اولاد کو پالا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور ایک ہی بیٹا۔ اس کا بیٹا تھا وہ ہمارا بڑا اچھا دوست تھا، تو اکٹھے ہم پڑھے، اکٹھے کھیلے کودے۔ اس نے اپنے باپ سے ایک خواہش ظاہر کی کہ ابا جی، میں نے پسند کی شادی کرنی ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا، ماں باپ کی جو پسند ہوتی ہے اس میں بھلائی ہوتی ہے، تو آپ ایسا کرو کہ ہم آپ کی شادی کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے خاندان میں روایت ہے کہ اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرنی ہوتی۔ اس نے اپنے باپ کی بات نہ مانی، وہ چلا گیا، کہیں دور چلا گیا اپنی نوکری ملازمت کے لیے۔ تو کافی دنوں کے بعد پھر منت سماج کر کے باپ پھر واپس لے کے آیا، اس نے اس کی شادی کروا دی اپنی مرضی سے۔ تو خیر یہ چیز اس کو پسند نہیں تھی۔ شادی ہو گئی، اس سے 2 بچے بھی ہو گئے، اس کا ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی۔ تو اس کے بعد اس نے پھر باپ سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ باپ نے پھر سمجھایا، کیونکہ اس نے پھر ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ یار، کتنی محنت سے لگن سے آپ کو پڑھایا ہے، اور آپ کی شادی بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کروائی ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہے، والدہ آپ کی فوت ہو گئی ہے، باپ ہے آپ سے محبت کرتا ہے، اور محبت میں آپ جو کہتے ہیں وہی کرتا ہے۔ لیکن یہ بات نہیں کہ میں نے پسند کی شادی نہیں کی تو میں نے دوڑ جانا ہے، چلا جانا ہے۔ خیر میرے سمجھانے کے باوجود کچھ دن رہا ادھر، تو پھر چلا گیا۔ اس کے بعد باپ کو بڑا یہ صدمہ پیش آیا، تو اس نے کوشش کی کہ یہ بیٹا مجھے چھوڑ کے نہ جائے، لیکن اس نے یہ بات نہ مانی، کسی کی بھی نہ مانی، وہ چلا گیا۔ آخر کار اس کا باپ اتنے صدمے کو برداشت نہ کر سکا، بیمار ہو گیا، کافی عرصہ گزر گیا، حتیٰ کہ وہ اتنا علیل ہو گیا کہ وہ اپنی بیماری برداشت نہ کر سکا۔ اس کو بھی کافی دوستوں نے، میں نے بھی سمجھایا، اور بھی کافی دوستوں نے سمجھایا، لیکن اس نے کسی کی بات نہیں مانی، ادھر ہی کسی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ میرا خیال ہے اس میں کوئی 12 سال عرصہ گزر گیا، تو باپ نے آخر کار صدمہ برداشت نہ کیا، بیماری سے لڑتے لڑتے آخر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کو خبر مل گئی، بیماری کے باوجود کافی دوستوں نے یہ فون کر کے بتایا کہ آپ کا والد کافی بیمار ہے، اس کی کشم میں ہے، تو آپ کافی بیمار ہیں، تو اس کی آپ نہ بیمار پستی کرو اور خدمت کرو، یہ موقع ہے۔ لیکن اس نے کسی کی بات نہ مانی۔ تقریباً 6 ماہ وہ بیمار رہا، 6 ماہ کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو اس کے بعد دوستوں نے کہا یار، اب تو آپ کا باپ فوت ہو گیا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا، تو آپ آ جاؤ۔ خیر آ گیا۔ اس کے بعد حقیقت یہ بات سنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ اتنی محنت کرتا ہے، اتنی دکھوں تکلیفوں میں محنت کر کر کے اپنی اولاد کو پالتا ہے، بوستا ہے، اس کا دکھ برداشت نہیں کرتا، اور اتنا 30 سے 40 سال کر کر کے محنت کر کر کے کما کے ان کو اولاد کو سخی رکھتا ہے، اور اس کی بیماری یا اس کی کوئی بھی مصیبت برداشت نہیں کرتا۔ تو اولاد کیا ہے کہ ایک باپ کو سنبھال نہیں سکتی، ماں کو نہیں سنبھال سکتی۔ جنازہ پڑا، جنازے کے بعد پھر ہر بندہ ہی اس کو سمجھاتا تھا، ہر بندہ۔ پھر میں بھی گیا، میں نے بھی بات کی، میں نے کہا اب کیا ہے، اب تو اب کیا پچھتانا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اس کے بعد میں نے اس کو بات کی کہ بھائی اب وقت تو گزر گیا، آپ کا باپ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، سب کچھ اجڑ گیا، تو اب کم از کم یار اپنی اولاد کو سنبھال۔ آپ کا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، بیٹی کی بھی شادی ہو گئی تھی اس کے بعد، تو کافی یہ گیپ 14 سال 15 سال کا گیپ، تو اس کے بعد وہ آیا، اب کیا پچھتانا۔ تو اس کو ہم نے سمجھایا، بات یہ ہے، ہمارا بات کرنے کا، یہ سچا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یار مہربانی کر کے میں اس اپنے دوستوں ینگ جنریشن کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خیال رکھا کریں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، تاکہ یہ وقت جو اس دوست کے ساتھ آیا ہے اب وہ پچھتائے یا نہ پچھتائے۔ وقت تو نکل گیا، باپ تو واپس نہیں آئے گا، تو اب تو وہ قبر کے اوپر جا کے رو سکتا ہے، منا سکتا ہے باپ کو، شاید اللہ پاک مہربانی کر دے۔ تو اس لیے مہربانی کیا کرو،
اپنے ماں باپ کا خیال رکھا کرو، ہر طرح سے ان کی خدمت کیا کرو، چاہے دکھ ہو مصیبت ہو، وہ دکھ و مصیبتوں میں اپنی اولاد کو پال سکتے ہیں، 4 بیٹے ہوں 5 بیٹے ہوں اولاد اللہ پاک دی ہے، اس کی وہ کیئر کر سکتے ہیں، تو کیا ہم ایک ماں باپ کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے؟ اس لیے دوستو ہمارا یہ اے جی ایف سٹوری کے نام سے چینل ہے، اس کو آپ فالو کریں، لائک کریں، تاکہ ہر آنے والی سٹوری آپ دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔